لیکن دل میں حسد و کینہ ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی تمام ضروریات کی چیزیں موجود ہے، لیکن اگر اس کا دل دنیا کی محبتوں میں ملوث ہے تو یقین مانے وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اگر سیدھے جملوں میں کہہ دوں تو وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے دل سے بغض کو نکال دیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل سے حسد کو نکال دیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل سے کینہ کو نکال دیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل سے دنیا کی تمام محبتوں کو نکال دیا۔ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اگر وہ دشمنی کرتا ہے تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے۔ او صاحب بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ دشمنی کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے، محبت کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ تم کسی سے بھی محبت کرو، لیکن ہاں یقین یاد رکھنا کہ تمہاری محبت ہو تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے دشمنی ہو تو وہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے۔ اور جب کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دشمنی بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، تو خدا کی قسم آسمان کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ زمین پہ چلتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بولتا ہے وہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کے سنت کا امین جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کے سنتوں کا امین جا رہا ہے۔ حضرات اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات محترم آج یہ شادی کی تقریب بچی کی شادی ہے اور اس قدر دھوم دھام سے سنت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حضرات ان لوگوں کے لیے حرمہ نصیبی ہوگی جو اپنے گھروں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں نہ آئے ہوں گے۔ حضرات محترم یہ پاک محفل کسی کے باپ کی محفل نہیں ہے، رسول پاک کی محفل ہے، کسی کے باپ کی محفل نہیں ہے، رسول پاک کی محفل ہے۔ دیکھیں یہ مونیٹر کو آواز کو گڑبڑا دی، او آپریٹر صاحب سجا کر کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے دن بھی شیطانوں کا کام یہ ہے، جو شیطان ہوتا ہے نا حضرات محترم، وہ شیطان لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے حضرات کہ شیطان آدمی کو کیسے بہکاتا ہے۔ جب شیطان آدمی کو بہکایا تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ نفس نے۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ نفس نے۔ غور کرنے کی بات حضرات، نہ میں کسی پر تانا کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، بس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب اسلام کو ذرا سا ہم سمجھیں۔ کیا حضرات آج ہم کہتے ہیں کہ چلو یار محفل میلاد کے دن میں تھوڑی سی تو میں ہو گئی، چلیے یہ شیطانی دخل ہے۔ مانا صاحب کہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اب جہاں پر ذکر اللہ اور ذکر رسول کی محفل ہو، ایسی جگہ سے آپ کو دور کرنے کا کوئی راستہ نکال دے اور آپ اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن حیرانی اس وقت ہوتی ہے حضرات جب خاری کائنات کو اللہ نے بنایا، دنیا کے تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا کے انسانوں کے پاس وہ جو احسن تقویم کا تاج زریں سروں پہ سجا دیا اور کہا کہ سب سے خوبصورت انسان ہے، سب سے دانشور انسان ہے، سب سے عقل مند انسان ہے۔ کیوں کہا حضرات محترم کہ سب کو سب کچھ دیا، لیکن انسان کو جو ایک چیز دیا ہے جسے عقل کہتے ہیں، جسے شعور کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو اللہ نے نہیں دیا۔ جانور کو یہ شعور نہیں دیا، پرندوں کو یہ شعور نہیں دیا، دیا ہے تو کسے دیا؟ انسانوں کو عطا کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا حضرات محترم کہ شیطان تو ہر جگہ پر ہمیں ورغلائے گا ہی، آپسی تنازع چلتے رہیں گے، آپسی جھگڑے ہوتے رہیں گے، جب تک ایک جگہ پر 10 پتیلی آپ رکھیں وہ آواز کرتی رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذکر اللہ اور ذکر رسول کی محفل سے دور ہو جائیں۔ حضرات ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے جھگڑے اپنی جگہ ہوں، ہمارے لڑائی اپنی جگہ ہوں، ہمارے تنازع اپنی جگہ ہوں، ہماری نا اتفاقیاں اپنی جگہ ہوں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی بات آ جائے تو ہم محفل میں بیٹھ کر کے اللہ کی جھماجھم برستی رحمتوں کے بارشوں میں ہم نہاتے نظر آئیں۔ شاید کہ ان بارشوں کی وجہ کر اللہ ہماری دنیا بھی سوار دے اور ہمارا عقبہ بھی سوار دے۔
ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں کہنا ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں۔ آج ہمارے اور آپ کے دل میں دنیا کے لوگوں کے لیے بہت ساری فطور ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ مسجد نبوی کی نہیں ہے حضرات، وہ مدینہ منورہ کی نہیں ہے، وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے اور مذہب اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ آقا کا اعلان کرنا تھا، دھیرے دھیرے مذہب اسلام میں لوگ داخل ہوتے رہے، لیکن حضرات جہاں ابو بکر صدیق مذہب اسلام میں داخل ہوئے، جہاں عمر فاروق مذہب اسلام میں داخل ہوئے، جہاں عثمان غنی مذہب اسلام میں داخل ہوئے، جہاں مولا علی مذہب اسلام میں داخل ہوئے، جہاں دنیا کے اور لوگ مذہب اسلام میں اہل ثروت داخل ہوئے، وہیں پر ایک نحیف، ایک کمزور، ایک لاغر، ایک غلام جس کا چہرہ کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہے، صورت بڑی عجیب ہے، جسے دنیا بلال کہتی ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کو سنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہرہ کو سنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا متوالا ہو گیا۔ ایسا ویسا متوالا نہیں صاحب، میں جو بتانے جا رہا ہوں اس واقعہ کے پس پشت جو نتیجہ نکلنا ہے اسے آپ غور سے سنیے گا۔ یہ واقعہ تو آپ بارہا سنتے آتے ہیں اور سن ہی رہے ہیں، سنتے رہیے گا انشاءاللہ العزیز، جب تک آپ کے علاقے میں علماء کرام کا خطاب ہوتا رہے گا آپ ہر کسی سے سنتے ہی رہیے گا۔ آج مجھ ناچیز سے بھی سنیے لیکن نتیجے پر غور کیجئے گا۔ حضرت بلال حبشی ایمان لائے، امیہ بن خلف کو پتا چلا، امیہ بن خلف نے بلایا، بلال ہم نے سنا ہے تو نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بلال حبشی کو رہا نہ گیا، انہوں نے سچ کہہ دیا، ہاں ہم نے نئے دین کو قبول کر لیا ہے، ہم نے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ بن خلف کے تیور بدل گئے، اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، ہاتھ میں کوڑا لیا، بلال حبشی کے جسم پر برسانے لگا، بلال تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، مجھ سے بغیر اجازت کے تو کسی کا کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کہا آقا تم ہو، تیرے ہر کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو میرے دل کا معاملہ ہے اس پر تو قابض نہیں ہے۔ میرے جسم کا تو آقا ہے، میرے دل کا آقا تو نہیں ہے، میرے جسم کا مالک تو ہے، میرے دل کا مالک تو نہیں ہے، میں اپنے دل کا مالک خود ہوں، مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن میرے دل میں کس کی محبت کا شمع جل رہا ہے اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن امیہ بن خلف دشمنی مصطفیٰ جان رحمت میں جل بھون گیا صاحب، اس نے مارنا شروع کیا، ہر روز مصطفیٰ جان رحمت کے اس غلام پر، اس عاشق زار پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جانے لگے، کبھی مار مار کر کوڑے سے جسم کو لہو لہان کر دیا جاتا، کبھی جب جسم لہو لہان ہو جاتا حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے تو وہی مکہ کی ریتیلی زمین پر لے جا کر کے حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا، حتیٰ کہ اتنا وزنی پتھر جو مورخین لکھتے ہیں کہ چار پہلوان مل کر کے اسے اٹھایا کرتے تھے، اتنا وزنی پتھر سینہ بلال پہ رکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے اتنا ظلم کرنے کے بعد امیہ بن خلف پوچھتا، بلال اب بھی تم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھو گے؟ اے بلال اب بھی تم نئے دین کا طالب ہو، اب بھی تم نئے دین میں رہنا چاہتے ہو؟ تمہاری زبان پر تو کم کم بم چنم بشوانم وہ پنڈتم گوتانم سوہا کی صدائے بلند ہوا کرتی تھی، تمہاری زبان پر ہر یوم کی صدائے بلند ہوا کرتی تھی۔ آج قل هو اللہ احد کیسے پڑھنے لگ گیا، اللہ الصمد کیسے پڑھنے لگ گیا، لم یلد ولم یولد کہنے کیسے لگ گیا؟ دیکھ میرے لات کو تو دیکھ لے، میرے منات کو تو دیکھ لے، میرے عزا کو تو دیکھ لے، میرے حبل کو تو دیکھ لے۔ بلال نہیں سنتے، بس احد احد کا نعرہ لگاتے۔ حضرت بلال کے اس طرز کو دیکھ کر کے امیہ بن خلف پاگل ہونے لگتا، پھر کوڑے برسانا شروع کرتا، حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی مار کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا حضرات محترم کہ حضرت بلال حبشی پر امیہ بن خلف کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو ادھر حضرت بلال کا عشق بڑھتا جا رہا ہے، ادھر ظلم امیہ بڑھ رہا ہے، ادھر عشق بلال بڑھ رہا ہے۔ آج ہم بھی اسی دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں،
آج ذرہ برابر ذرہ سی بات ہو گئی تو حضرات ہمارا عشق سو گیا، ہماری محبت سو گئی، ہمارے دل کے جذبات مردہ ہو گئے، ہماری زبان پر مصطفیٰ جان رحمت کے کلمات بلند، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کے نعرے بلند نہیں ہوتے، ہم اپنے دل میں نہ جانے کن کن باتوں کو پیدا کر لیتے ہیں، ہمارے دل میں نہ جانے کون کون سے خیالات جنم لے لیتے ہیں۔ لیکن وہ صاحب حضرت بلال بھی تو انسان تھے، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے جیسے منہ ان کے بھی ویسے ہی منہ، ہمارے پاس دو ہاتھ ان کے پاس بھی دو ہاتھ، ہمارے پاس دو پاؤں ان کے پاس بھی دو پاؤں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان پر جب ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ظلم بڑھتا جاتا، ادھر عشق بڑھتا جاتا، گویا حضرت بلال زبان حال و قال سے کہتے نظر آتے، او امیہ بن خلف تو ہو کے ترشہو مجھے ایزا ہزار دے، اے امیہ بن خلف تو ہو کے ترشہو مجھے ایزا ہزار دے، اما یہ وہ نشہ نہیں جسے دوشی اتار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت مولانا عطا اللہ رضوی۔ ہم ذرا غور کریں حضرات، ہم ذرا سوچیں، حضرت بلال حبشی نے ایک کافر کے مشرق کے گھر میں کام کر کے اللہ اکبر اللہ الصمد کے نعرے بلند کر کے ہم سنیوں کو، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو یہ جذبہ دے دیا کہ ظلم جتنا بڑھتا جائے گا، اگر سچا ایمان والا ہوگا تو نبی سے عشق اس کا اتنا ہی بڑھتا جائے گا، نبی سے عشق اس کا اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ آج اگر ہم نظر کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے یہاں جلسوں کی کمی نہیں ہے صاحب، ہمارے یہاں میلاد ہوتے رہتے ہیں، آج مسجدوں میں منبر پر جمعہ کے دن امام صاحب کھڑے ہو کر کے 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کا خطاب ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حالات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جو شمع روشن ہونا چاہیے وہ شمع روشن نہیں ہو رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے حضرات؟ دو ہی باتیں ہیں، فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہو جائے اس دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر بتایا جائے یہ کہ ہمیں اگر میلاد میں دل نہیں لگتا، ذکر اللہ اور ذکر رسول کی محفل میں دل نہیں لگتا، نعت مصطفیٰ پڑھنے کے بعد جو وجداری ہونا چاہیے، جو وجدانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، وہ وجدانی کیفیت اگر پیدا نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا قصور ہے صاحب، پڑھنے والوں کا قصور نہیں ہے، اس میں اگر ہم عمل نہیں کرتے تو خطاب کرنے والے کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہماری قوم یہ فتویٰ دیتی ہے میلاد کسی بھی موقع پر ہو، خواہ وہ سنت کے موقع پر ہو، ختنے کے موقع پر ہو، عقیقے کے موقع پر ہو، شادی کے موقع پر ہو، لیکن آج پیر صاحب آ کر دعا کر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، عالم صاحب آ کر دعا کر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، مفتی صاحب آ کر دعا کر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا حضرات محترم، آپ نے تو صرف اتنا کہہ دیا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر یہاں تک کہہ دیتے ہیں لوگ، او صاحب آج کے مولویوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی اس لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے مولویوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہے اس لیے ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن مجھے بتاؤ صاحب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بارش کے لیے جب دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ تو یہ علماء بتائیں گے، یہ علماء کی جماعت بتائے گی۔ عطا اللہ رضوی بات یہ ہے کہ کئی روز دعا کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا قبول نہ ہوئی تو وہ جلالی پیغمبر تھے، جلال میں کوہ طور پر پہنچے، بار الہ کئی روز سے دعا کر رہا ہوں، اے مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے، ہم سے کیا لغزش ہو گئی ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو خداوند قدوس کی جانب سے جو ندا آئی
آئی تھی، جو آواز آئی تھی، اے حسن پور کے رت کے دیالو جیالو مسلمانوں، ان جملوں کو سننا اور اپنے ایمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا کرنا۔ آواز آئی تھی، اے پیارے کلیم، آمین کہنے والوں کی صفوں میں ایک ایسا بھی ہے جو جھوٹ بولا کرتا ہے، جس کے نحوست کی وجہ کر تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امتی کا ایک شخص جو جھوٹ بول رہا تھا، اس کے جھوٹ کی نحوست نے پیغمبر کی دعا قبول کرنے سے روک دیا، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں صاحب؟ آج کے مفتی پیر صاحب، قاضی صاحب، حافظ صاحب کس کھیت کے مولی ہیں؟ ایک پیغمبر کے سامنے میں ان کا اور ان کا موازنہ کیا، ان کا اور ان کا مقابلہ کیا؟ وہ تو نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤ پیارے، جھوٹ کی وجہ کر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہم کتنا جھوٹ بولتے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہے حسن پور کے رت میں، اگر گھاٹ پر سے کوئی فون ہمیں کرتا ہے، بس چھٹیائی سے پار کر رہے ہیں، وہ صاحب یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والثناء نے یہی تو حکم دیا تھا کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ جب تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے زبان کی تاثیر اللہ رب العزت چھینتا نظر آئے گا، چھینتا نظر آئے گا۔ آج ہمارے زبان کی تاثیر ختم ہوئی تو اس کی وجہ جھوٹ ہے۔ ہماری قوم میں اگر حضرات محترم ابو ہریرہ جیسی صفت والے لوگ پیدا ہو جائے نا، تو آج ہمارے ہر امام کی دعا انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کرتا نظر آئے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شادی کی تقریب کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ لڑکی کی شادی ہے صاحب، لڑکی کی شادی میں جہاں اتنے اخراجات ہیں، ان تمام اخراجات کے باوجود بھی ایک نیا خرچ چاہتے تو امام صاحب ہی صرف میلاد پڑھ دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ یہ سہرسہ سے شاعر باوقار، شاعر ہند و نیپال حضرت سالمین رضا سہرساوی کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ نقیب اہل سنت، شاعر نقیب اہل سنت، ماہر شعر و سخن حضرت علامہ مولانا افضل حسین اشرفی ضیائی صاحب قبلہ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ علامہ مذکر الاسلام اسماعیلی صاحب قبلہ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان شعراء کو، نقبا کو، خطبہ کو، سلطان خطابت کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈاکٹر اقبال چترویدی کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ناچیز عطا اللہ رضوی کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ صاحب امام صاحب 15 منٹ تقریر کرتے، 15 منٹ نعت پڑھتے، 15 منٹ قرآن کی تلاوت ہوتی، 1 گھنٹہ ختم، میلاد خانی صلاۃ و سلام پہ ختم۔ لیکن یہ ایکسٹرا خرچہ کیوں، ایکسٹرا اخراجات کیوں؟ تو خدا کی قسم یہ جواب دیتے ہیں علماء۔ عطا اللہ رضوی گھر والے کی نیت یہ تھی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی جائے، وہیں پر اللہ کے محبوب کے نائبین کی بھی آمد ہو جائے۔ اگر وارث انبیاء کے قدم پڑ گئے تو ان کے قدم کے صدقے میں اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہمارے شادی والے گھر کو محفوظ فرماتا نظر آئے گا، محفوظ فرماتا نظر آئے گا۔ نیت صرف یہ نہیں ہوتی صاحب کہ ہم دکھاویں۔ بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں پیسہ ہے تو دکھا لو یار۔ خدا را کبھی ایسا نہ سوچے صاحب، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قوم مسلم کو ایک سیدھی راہ دکھانے کے لیے سب سے خوبصورت پلیٹ فارم کوئی ہے تو وہ میلاد رسول اور جلسے رسول کی یہ محفل ہے، جہاں سے مذہب اسلام کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس تاریخ میں ہم اور آپ بہت عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں حضرات۔ اس دور میں جہاں ہماری بچیاں، جہاں مسلمان قبیلے کی بچیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہے، باپ کی عزت کا خیال نہیں، بھائی کی عزت کا خیال نہیں، وہیں پر اگر اس کے بھائی سے آپ رات کے سناٹے میں ممبئی کی سرزمین پر آپ دیکھیں تو وہ 12 بجے رات میں پیٹھ پر بوری اٹھاتا
جاتا نظر آتا ہے. اس سے پوچھو بھائی صاحب آپ یہ وزنی بھاری بوری رات خدا نے سونے کے لیے بنایا ہے, دن بھر تو آپ کام کر ہی رہے ہو, رات میں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ تڑپ کر کے کہیں گے صاحب جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے, میرے ساتھ کچھ معاملات ہے جس کی وجہ کر رات میں اوور ٹائم کام میں کر رہا ہوں. اگر زیادہ قربت ہے ہماری ان کی تو ہم پوچھ لیتے ہیں صاحب آپ کے ساتھ جو پریشانی ہی شیئر کرو نا, تو وہ کہہ دیتے ہیں صاحب معاملہ یہ ہے میری ایک جوان بہن بھی ہے جو اسی سال میں کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کی شادی ہونے والی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اوور ٹائم کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں تاکہ ہم اپنی بہن کی وداعی خوب دھوم دھام سے کر سکیں, خوب دھوم دھام سے کر سکے. حضرات جہاں ایک باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے, جہاں ایک ماں بھائی کی تمنا ہوتی ہے, جہاں رات کے سناٹے میں بالغ ہوتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر ماں کے آنکھوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے, رات کے سناٹے میں ماں کی آنکھیں کھلتی ہے تو آنچل کو پھیلا کر بارگاہ سمدیت میں بلند کر دیتی مولا میری جوان بیٹی میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, مولا کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دے, مولا کوئی اچھا سا پیغام بھجوا دے, مولا کوئی غیب سے مدد کر دے. حضرات محترم غور کرنا, غیب سے مدد کی دعائیں رات کے سناٹے میں ایک بوڑھی ماں مانگ رہی ہے خداوند قدوس کے حضور میں. لیکن غور کرنا صاحب لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ہماری بیٹی جب ہمارے گھر سے رخصت ہوتی ہے, ہماری بیٹی جب ہمارے گھر سے ودا ہوتی ہے تو سال بھر 1.5 سال کے بعد خدا نہ کرے کہ کسی اسلام کی شہزادیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں, لیکن 6 مہینے سال بھر کے بعد فون آتا ہے بابا مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا ہے, میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا, گھر کے لوگ مجھ سے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے, میرے ساس سسر مجھے اچھے نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں. اے مسلمان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹی کو جہاں دیتے ہیں ہم پہلے اس کا بنگلہ دیکھتے ہیں, ہم اپنی بیٹی کو جہاں دیتے ہیں پہلے ہم لڑکے کے صحت کو دیکھتے ہیں, اس کے کاروبار کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کر کے ہم رشتہ کرتے ہیں. لیکن معاملہ کیا ہے صاحب کہ خاندان میری نظر میں اچھا تھا, زمین و جائیداد والا بھی تھا, وہ کاروبار والا بھی تھا, لیکن ہماری بیٹی کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکی. اور یہ وہ محبت ہے صاحب جو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا ہے, جہیز سے خریدا نہیں جا سکتا ہے. بھلے جہیز سے آپ اس کے گھر کو بھر دیجئے لیکن بیٹی کو ازدواجی زندگی گزارنے کا شعور آپ نے اگر نہیں دیا تو اللہ کی قسم بیٹی کا جہیز پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے. ہماری بیٹی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتی ہے, پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے. حضرات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں آپ 5 لاکھ 10 لاکھ اپنی بہو اپنی بیٹی اور بہنوں کے شادی میں خرچ کرتے ہو, وہی 5 لاکھ کے بجائے صاحب 3 لاکھ روپیہ خرچ کیجئے اور 2 لاکھ روپیہ بچا کر اس کے ایجوکیشن پہ خرچ کیجئے. جو ایجوکیشن آپ نے سمجھا ہے نا صاحب اس ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس تعلیم آپ سمجھ رہے ہو اس تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس تعلیم کی بات کر رہا ہوں جس تعلیم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی کے سامنے میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اے علی گھر میں کئی روز سے کھانے کا سامان موجود نہیں ہے, میں نے کئی روز سے ایک لقمہ دانہ نہیں کھایا, یہی وجہ ہے کہ میرے اوپر نقاہت و کمزوری آ گئی ہے. مولا علی نے کہا تھا فاطمہ یہ تو نے کیا غضب کیا, تو پڑوسی کے یہاں خبر کر دیتی, پڑوسی دانہ بھیج دیتا, تم اپنے بابا محمد عربی کو خبر کر دیتی, میرے آقا وہاں سے راشن کا سامان بھیج دیتے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا رنگ آنگ بول پڑا, زبان حال و قال سے مولا علی سے ارشاد فرما رہی ہے اے علی میں نے پڑھا ہے بابا کی گود میں کہ رب نے فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لیے لباس ہے. اے علی اسی آیت
آیت کریمہ نے ہمیں پڑوسی سے مانگنے نہ دیا، اسی آیت کریمہ نے بابا کے گھر خبر بھیجنے نہ دیا کہ پڑوسی کے یہاں خبر کرتے تو دانا ضرور آ جاتا، لیکن علی کے گھر کی کمی پتہ چل جاتی۔ بابا کے گھر خبر کرتے دانا ضرور چلا آتا، لیکن کمی علی پتہ چل جاتی۔ اس لیے اس فاطمہ کو یہ گوارا نہ ہوا، فاطمہ نے یہ خیال کیا کہ علی کے گھر میں فاطمہ بھوکا رہ سکتی ہے، لیکن علی کی کمی کو بابا کے گھر میں پہنچنے نہیں دے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، شہر ہندوستان حضرت قاری الیاس سمستی پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا ملجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک آدمی کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ہے نا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو منبر ناز پر شاعر باوقار، شاعر اہل سنت، مداح خیر الانام بلبل باغ رضا حضرت قاری الیاس سمستی پوری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کی آمد ہو چکی ہے، اور ان کی نعت خوانی کے بعد سلطان خطابت کے خطاب نایاب سے اب تمامی حضرات کو مستفیض ہونا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات یہی پر مکمل کرتا ہوں چند جملوں کے ساتھ کہ حضرات اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ حضرات دنیاوی تمام خرافات سے اپنے نفس کو پاک کیجئے اور اپنی بیٹی کی پرورش کیجئے تو اس انداز میں کیجئے جس انداز میں مصطفیٰ جان رحمت نے پرورش کرنے کا طریقہ بتایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پرورش میرے مصطفیٰ نے کی ہے، کس انداز میں کیا؟ خدا کی قسم تاریخ میں جو الفاظ لکھے ہیں نا ان کی پرورش کا سنہرے حلفوں میں لکھے ہیں صاحب، جسے پڑھا جا سکتا ہے، علماء کی زبانی سنا جا سکتا ہے۔ ایسی پرورش جس کی ذات پر حوران بہشتی رشک کرتی نظر آتی ہے، حوران بہشتی رشک کرتی نظر آتی ہے۔ وہ فاطمہ جن کا سجدہ ایسا لمبا ہوا کرتا کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، ایسی عابدہ بن جاتی ہے۔ اے مسلمان، ہم اپنی بیٹیوں کی بھی پرورش کچھ اسی طرح کریں تاکہ دنیا کہے کہ یہ مسلمان آج کا مسلمان نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا امین نظر آتا ہے، یہ سنتوں کا امین نظر آتا ہے۔ ہم اپنے کریکٹر و کردار میں تبدیلی لائیں تاکہ دنیا ہمیں سینے سے لگانے کو تیار ہو جائے۔ رب کعبہ کے حضور دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو نیک باتوں کو سن کر ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔